وہ ایک مدرسے کے پاس ایک امیر ہندو گھرانے میں پیدا ہوا اور ہندوؤں کے اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بچپن گزرا تو جوانی شروع ہوئی۔ بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی نرالی تھی۔ وہ ایک ہمدرد نوجوان تھا۔ جوانی سے اس کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح سویرے سورج طلوع ہونے سے پہلے مدرسے کے کنویں پر آتا، پانی نکال کر نہاتا اور پھر اپنی پیٹھ سورج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور سورج کی پوجا کیا کرتا تھا۔ نہ کبھی اس نے مدرسے کے مولانا سے رابطے بڑھانے کی کوشش کی اور نہ انہوں نے کبھی اس کو کنویں پر نہانے اور نہ ہی مدرسے کے کونے میں عبادت کرنے سے روکا۔ وقت گزرتا گیا اور مولانا صاحب بوڑھے ہو گئے۔ جب نظم و نسق ان کے بیٹے کے ہاتھ میں آیا، ادھر سوریا مہاراج بھی جو کہ ہندو تھا، جن کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھی عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے، لیکن معاملات میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن کے آسمان پر بادل بنے تھے اور سوریا مہاراج نہا کر سورج کا انتظار کر رہے تھے۔ پتہ نہیں تقدیر کو سوریا مہاراج پر ترس آیا، وہ مولانا صاحب کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اس وقت کیکر کے درخت سے مسواک بنا رہے تھے۔ مہاراج کہنے لگے کہ نہ تو آپ کے بڑوں نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوشش کی اور نہ ہی آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہو۔ سوریا نے مذاق کے انداز میں مولانا کو چھیڑ دیا۔ مولانا نے سوریا کو پلٹ کر دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے اپنے دفتر میں لے آئے۔ مولانا صاحب فرمانے لگے کہ آج فرمائیے ہمارے نصیب کیسے جاگ گئے، آپ نے ہمیں وقت کیسے دے دیا؟ مہاراجہ نے کہا کہ بھائی، میں بھی آپ کے پڑوس میں عمر پوری کر کے چلا ہوں۔ مجھے کسی نے ایک بار جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہو یا نہیں۔ میاں جی، سنا ہے کہ اسلام میں پڑوسی کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، چلو ہمیں پڑوس کا ہی حق دے دیتے۔ سوریا جی کی بات نے مولانا کو سنجیدہ کر دیا۔ وہ بڑے نرم لہجے سے بولے، سوریا جی، میرے والد کی جان نکلنے سے پہلے وصیت آپ کے لیے تھی۔ وہ فرماتے تھے، یہ سوریا جنتی آدمی ہے، اس میں ساری عادتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، بس تھوڑا کاغذی کام باقی ہے۔ یہ اندر سے مسلمان ہے، اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے، بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہنا جب سوریا جی میں اللہ کی محبت جاگے، اس وقت اسے سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ مولانا کی بات سن کر سوریا ہکا بکا رہ گئے۔ اچھا بھائی، مولانا مرحوم تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھے، ہمیں خبر بھی نہ لگنے دی اور ہمیں پڑھتے بھی رہے۔ خیر، مولانا نے پوچھا، سوریا جی آج آپ عبادت نہیں کر رہے؟ بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ سورج نظر نہ آئے تو ہماری عبادت نہ ہو۔ اس پر مولانا بولے، اچھا سوریا جی، کبھی آپ آتے ہیں تو کبھی سورج دستیاب نہیں ہوتا، کبھی سورج ہوتا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں۔ آج آپ دونوں موجود ہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، یہ درمیان میں رکاوٹ کس نے ڈال دی؟ سوریا جی نے کہا، بادل۔ اس پر مولانا کہنے لگے کہ اچھا، سورج جو ہے وہ ہلکے پھلکے بادل کے سامنے مجبور ہو گیا یا کسی اور بستی سے جو کہ سورج سے طاقتور ہے، اپنے حکم سے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی اور سورج مہاراج آگ اگلنے کے باوجود مجبور ہو گئے۔ سوریا جی خاموش رہے۔ اچھا سوریا جی، یہ بتائیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ناغے کی وجہ سے سورج نے غصہ کیا ہو اور اگلے دن ناغا کر دیا ہو اور طلوع ہونے سے ہی انکار کر دیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوریا جی نے پلٹ کر سوال داغ دیا۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سورج دیوتا کو غصہ نہیں آتا یا اسے آپ کے ناغے کی خبر نہیں ہوتی؟ مولانا نے نرمی سے گفتگو کو جاری رکھا۔ اس پر سوریا جی کہنے لگے، غصہ بھی آتا ہے اور اسی غصے سے پناہ کے لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں ہماری پوجا کی خبر بھی ہوتی ہے، مگر کیا؟ مولانا نے بات کو جاری رکھا، مگر سورج دیوتا مجبور ہے کہ وہ طلوع ہو، وہ اپنی مرضی سے طلوع و غروب نہیں ہو سکتا۔ سوریا جی نے ایک سوچتی ہوئی شکل کے ساتھ جواب دیا، مہاراج اگر دیوتا بھی مجبور ہوتے ہیں تو پھر ہماری مجبوریاں کیسے دور کریں گے؟ سوریا جی چپ رہے۔ مولانا نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، سوریا جی، آپ کے پاس چھٹی کرنے کا ارادہ اور اختیار ہے، سورج کے پاس نہ چھٹی کا ارادہ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اختیار۔ سوریا جی، آپ کو پتا ہے اسی ارادے اور تمام اختیارات کی بنیاد پر یہ ساری کائنات اور اس کو سنبھالنے والے، اس کو نظام کو چلانے والے ملائکوں کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی بڑائی کو تسلیم کرو۔ آج کائنات میں خالق نے پہلی صاحب ارادہ اور صاحب اختیار مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ خدا کے بعد ارادے کے مالک
ایک ایسی ہستی پیدا کی گئی اور کائنات اور اس کے سنبھالنے والے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا، جس آدم کی اولاد میں سے آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ آپ نے آج تک اس ارادے کو استعمال نہیں فرمایا اور اس کو ویسے کا ویسے ہی اپنے پاس لے کر چلے جاؤ گے۔ سوریا جی، اور پھر اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس سجدے کی قیمت تو چکاتے جاؤ جو اس کے صدقے فرشتوں سے کروایا تھا۔ سوریا جی ہکا بکا مولانا کی باتیں سنتے رہے۔ سوریا جی آپ بہت نیک انسان ہیں، ہم سب نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے، شاید کہ مسلمانوں میں بھی آپ سے ہمدرد، سخی اور خدا طرز انسان موجود نہیں، مگر سوریا جی پیپر ورک تو کرنا پڑے گا۔ اللہ نے سنت بنا رکھی ہے، اس نے نبیوں کے باپ، بیٹیوں اور بیویوں کو بھی ہدایت نہیں دی جب تک کہ انہوں نے دل کا دروازہ خود نہیں کھولا، کیونکہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا حکم ہے اسی کے گھر میں جاؤ جس گھر کا مالک تمہیں محبت سے بلائے، اور پھر وہ آپ کے اندر بغیر انس کے آپ کے بلائے کیسے آ سکتا ہے؟ سوریا جی بس ذرا دل کی کھڑکی کھول کر دیکھیے وہ کیسے اندر آتا ہے۔ سوریا جی اٹھ کر چلے تو لگتا تھا کہ وہ زمین پر نہیں پانی پر چل رہے ہیں، زمین ان کے پاؤں تلے سے کھسک گئی تھی۔ وہ رات قیامت کی رات تھی، دل میں طوفان پیدا ہو گیا، رحمت کی جھڑی شروع ہو گئی۔ سوریا جی ساری رات رو رو کر معافیہ مانگتے رہے، وہ ڈر رہے تھے کہ صبح سے پہلے کہیں وہ مر نہ جائیں، کہیں پیپر ورک ادھورا نہ رہ جائے۔ انہوں نے اپنی ساری نیکیوں کے عوض اللہ سے صبح تک جینے کی دعا مانگی۔ آج انہیں زندگی کی قدر کا پتہ چل گیا تھا۔ صبح ابھی مدرسے کھلنے کا وقت نہیں ہوا تھا کہ سوریا جی مولانا کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ مولانا نے خود کھولا، لگتا تھا جیسے وہ اسی بات کی توقع رکھتے تھے۔ مولانا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ سوریا جی کو چرپائی پر بٹھا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، سوریا جی مہاراج آپ کچھ مت بولیے، زبان کو بند رہنے دیجیے، آج اللہ خود آپ کے وجود کو پڑھ رہا ہے، وہ آپ کی دعوت قبول کر کے آپ کے دل میں آ چکا ہے۔ سوریا جی میں اسی کے احترام میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ زار و قطار روتے سوریا جی کو انہوں نے خوب رونے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ نیا مسلمان ہونے والا شخص نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرح روتا ہے، اور یہ صحت کی علامت ہے اور جان کی علامت ہے۔ پھر اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور مدرسے کے تمام طلباء کے سامنے اسلام قبول کروایا گیا۔ ان کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسلام قبول کرنے کے ٹھیک 10 دن بعد عبداللہ بھائی ایک بخار میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ کے جنازے پر لگتا تھا ایک ہجوم امٹ پڑا ہے۔ ایک تو وہ خود نیک انسان، بلا تفریق مذہب و مسلک کے ہر ایک کے کام آنے والے، اوپر سے اکرام جو مسلمانوں نے کیا، اس نے ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت کا طوفان بھر دیا۔ لوگ ان کی چرپائی کو کندھا ڈھینے ٹوٹ پڑے۔ جنازہ شروع ہوا تو اعلان ہوا کہ جنازے میں تاخیر کی جائے، ہندو بھی مسلمان ہو کر جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ الجامعہ نے وہیں کہا کہ جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہو کر ہی کلمہ پڑھ لیں، باقی کام بعد میں کریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے جب کلمہ شہادت کا ورد شروع کیا تو جن کی نیت شاید مسلمان ہونے کی نہ بھی تھی، وہ بھی جذبات میں بہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کے ہندو رشتہ داروں کو بھی جنازے میں کھڑا ہونے سے منع نہیں کیا گیا۔ تو دوستوں، یہ تھا ایک خوبصورت واقعہ ایک ہندو کا جو کہ اپنی آخری عمر کے حصے میں مسلمان ہو گئے تھے۔